تو ابھی کا جو سیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ جو سا ہے ہم کامیابی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لڑکا تھا اپنے باپ کے پاس گیا اور اس کو بولتا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے اپنی زندگی میں، پیسہ کمانا ہے، میرا اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو اور میں جناب اپنی لائف کو انجوائے کر سکوں. تو اس کا باپ اس کو بولتا ہے کہ کامیابی سے زیادہ اگر تم ایک چیز سیکھ لو کہ خوشی کیسے حاصل کرتے ہیں، خوش کیسے ہوتے ہیں، اگر تم وہ سیکھ لو تو کامیابی جو سی ہے وہ ایزی ہو جائے گی. تو اس کا بیٹا اس کو بولتا ہے تو پھر یہ خوشی میں کس سے سیکھوں گا؟ کہتا بیٹا یہ جو ہمارے گھر کے سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک خوبصورت سا محل ہے، اس کے اندر ایک بابا رہتا ہے، ایک بوڑھا سا آدمی ہے، اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. وہ اکثر لوگوں کو کامیابی زندگی کے بارے میں لیکچرز دیتا ہے، بتاتا ہے، سکھاتا ہے. تو تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا. تو میں کہانی کو شور کرتا ہوں. بیٹا بولتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ چلتا ہے. راستے میں بہت ساری تکلیفات، یعنی جنگل آتے ہیں، دریا آتا ہے، اور تھوڑا سا ڈیزرٹ آتا ہے. وہ اس کو پار کر کے پھر پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے. اور پھر جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے، اس جگہ پہ پہنچتا ہے، تو بہت خوبصورت محل ہوتا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے. اور پھر جب دیکھتا ہے تو وہ جو بابا جی ہیں، وہ جو بوڑھا آدمی ہے، وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو جا کے سلام کرتا ہے. اور وہاں پہ دیکھتا ہے بہت سارے لوگ اس بابا سے ایڈوائز لینے کے لیے، اس کی دعا لینے کے لیے، اس سے کوشچن آنسرنگ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہیں. تو جب وہ سارے چلے جاتے ہیں تو وہ بابا جی کو بولتا ہے کہ بابا جی مجھے خوش کیسے رہتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کا راز چاہیے، تو وہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو بابا مسکرا کے اس کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بچہ، میں آپ کو خوشی کا راز سکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم اس طرح کرو، یہ میرا محل دیکھ کے آ جاؤ. یہ جو میں نے ایک بڑا سا محل بنایا ہے، تم اس کا راؤنڈ لگا کے آ جاؤ، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ میرے پاس کیا کیا چیز ہے، کیا کیا چیز میرے محل کے اندر ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا بڑا ہے. پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ بھائی خوشی انسان کو کیسے ملتی ہے. آپ لوگ سن رہے ہو؟ لیکن جانے سے پہلے اس کو ایک چمچ دیتا ہے. اس چمچ کے اندر 2 بوند آئل کے ڈالتا ہے. اس کو بولتا ہے لیکن میرا محل اتنا خوبصورت ہے، ہم اس کو شیشے کی طرح صاف رکھتے ہیں. یہ جو چمچ میں تیل ہے یہ تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا یہ گرنا نہیں چاہیے، فرش پہ نہ گرے، میرا فرش خراب ہو جائے گا. اس کو تم جیسے لے کر جا رہے ہو ویسے ہی لے کر آنے کا. بچہ بولتا ہے ٹھیک ہے دے دو. چمچ کو ہاتھ میں پکڑ کے تیل کو دیکھتے ہوئے وہ جا کے پورے محل کو چکر لگا کے واپس آتا ہے. ہاں ایک کام ہوتی ہے، وہ 2 بوندیں جو آئل ہے وہ گرتا نہیں ہے. تو جب وہ بابا جی کے پاس واپس پہنچتا ہے تو بابا جی اس سے سوال کرتا ہے کہ بیٹا پورا محل دیکھ لیا؟ تو لڑکا بولتا ہے جی میں پورا گھوم کے آ گیا. نہیں، وہ جو میں نے ایک شیر کا اسٹیچو رکھا ہے اس کو دیکھا، وہ جو میں ایک آبشار بنایا اس کو دیکھا، وہ جو میرا سونے کا کمرہ ہے جس میں میں سوتا ہوں وہ تم نے دیکھا، جہاں پہ میں کھانا کھاتا ہوں وہ تم نے نوٹ کیا، میں نے کون سے پردے لگائے ہیں، میں نے چھت کو کون سا کلر کیا تھا، میں نے شیشہ کہاں کہاں پہ لگایا تھا، اور جو میرے محل میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے کون سے کپڑے پہنے تھے، سب دیکھے. تو بچہ اس کو جواب دیتا ہے، ٹینشن ہے جیسے آپ لوگوں کا مائنڈ کے اوپر ابھی ٹینشن ہے، ایسا بولتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں دیکھا. کہتے کیوں نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ یہ تیل نہیں گرنا چاہیے، میں تو یہ 2 بوندیں تیل کو دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں اچھا. کہتا ہے یہ چمچ اور تیل میرے کو واپس کر دو، اب جاؤ اب دیکھ کے آؤ. دوستوں اب جو وہ بچہ چاہتا ہے، مائی گاڈ، وہ اس خوبصورت محل کے ایک ایک کونے کو، یعنی پہلے جا کے اس نے 10 منٹ لگائے تھے تو اب وہ پورا 1 گھنٹہ گھومتا ہے. جب وہ آبشار کے پاس جاتا ہے، کیا خوبصورت آبشار، وہ جو پانی گر رہا ہے وہ دودھ کی طرح ہے. جب وہ فانوس کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں. جب وہ اس کو سونے کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پہ وہ سوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے میں جتنی اچھی نیند آتی ہوگی وہ شاید کسی دوسرے بیڈ پہ نہیں آتی ہوگی. وہ اس محل کے جو لوگ ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں کتنا خوشی سے وہ لوگ گھومتے ہیں، کتنا خوبصورت ان کے کپڑے ہیں، عورتیں کتنی خوبصورت ہیں، مرد کتنے زبردست ہیں، خوبصورت ہیں، اچھے دکھتے ہیں، اسمارٹ دکھتے ہیں.
तो वो जनाब घूम घाम के उसका फर्श जब देखता है, उसके छत जब देखता है, कलर्स देखता है, तो उसका दिल करता है मैं और घूमूं, मैं और एंजॉय करूं, और मैं इसको है ना पूरा अपनी आंखों में, अपने माइंड में समेट कर फिर मैं बाबा जी के पास जाऊं। 1 घंटा खत्म होता है, वो वापस बाबा जी के पास आता है। अब बाबा जी उसको मुस्कुरा के बोलते हैं कि बेटा कुछ देखा? तो बच्चा बोलता है अब देखा। तो कहते हैं कैसा फील हुआ? कहते हैं बहुत अच्छा। कहते हैं पहले क्यों नहीं देखा? तो बच्चे ने बोला क्योंकि पहली दफा मेरी पूरी जो उनसे तवज्जो थी वो सिर्फ 2 बूंद ऑयल था, मैं तो उसके ऊपर मेरी नजर थी, मैं तो इर्द गिर्द देख ही नहीं रहा था कलर क्या है, आबशार क्या है, खाने की टेबल कहाँ पे है, शेर का मुजस्मा जो आपने बहुत बड़ा लगाया उसको मैंने देखा। तो बूढ़ा उसको बोलता है अब यहाँ पे बैठ जाओ। और दोस्तों यही बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। कुछ पैसों के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे सपने भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा फ्यूचर भी है, हमें जिंदगी में खुश भी रहना है, हमें अच्छे खाने भी खाने हैं, हमें अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, हमें दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट भी करनी है। कुछ सैलरीज के लिए, कुछ 2000 दिरहम के लिए, 20,000 रुपयों के लिए हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक 8 घंटे 10 घंटे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, यकीन करें दोस्तों, 16-16 घंटे भी वो जॉब करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो पाते क्योंकि उसने कभी जिंदगी के कलर्स को देखा ही नहीं है। उसने कभी, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कि अबू धाबी से शारजा नहीं गया, पूछा कितने साल, 5 साल हो गए हैं सर। शारजा, सर शारजा क्या होता है? दुबई क्या होता है? सर दुबई आज तक नहीं देखा, या वो ट्रैवल नहीं कर पाते। मेरा कहने का मकसद ये है, अपने बच्चों को, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन जब वो रात को घर पे वापस आते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 11 बजे जब वो घर वापस आते हैं, छोटा बेटा बाप से बोलता है पापा मुझे आपके साथ खेलना है, बाबा बोलता है मैं तो थक गया हूं। ठीक है, तो अपनी जिंदगी को सिर्फ 2 बूंदों, कुछ पैसों के लिए, एक कंपनी के लिए, एक अरबाब के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपनी जिंदगी की खुशियों को भूल जाते हैं। हम देखते ही नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वो 2 बूंदे जो से हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अरे मैं तो ड्राइवर हूं, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, 2 बूंदों के ऊपर हमारी नजर है। नहीं मैं तो लेबर हूं, 2 बूंदों के ऊपर हमारी नजर, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो भाई अगर 2 बूंद तेल के ऊपर अगर नजर रखोगे तो इस दुनिया में क्या क्या चीज है आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। आप सेहत को इंजॉय नहीं कर सकते, आप अपने रिश्तों को एंजॉय नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, आप अपने कंट्री को एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी फोकस जो सा है वो 1 चम्मच और उसके अंदर 2 बूंदे तेल हैं, चाहे वो 1000 दिरहम है, पता नहीं वो 2000 दिरहम है। तो 8 घंटे काम करते हैं, 26 दिन काम करते हैं, फिर जो 4 दिन हमारे होते हैं उसमें हम सोते रहते हैं अपने बेड के ऊपर, हम कुछ नहीं सीखते, हम कुछ नहीं करते। ये दुनिया कितनी बड़ी है।